हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टेक टैरो। ये मंथलीज़ हैं और हम देखेंगे कि मई 2022 में लियो, सन, मून एंड असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। जैसे कि आप देख रहे हैं, रीडिंग का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। बजाय करियर और रिलेशनशिप को अलग-अलग एक्सप्लेन करने के और उन्हीं कार्ड्स के साथ दोनों को अलग-अलग एक्सप्लेन करने के, मैं बजाय इस तरह से करने के अब ये करूँगी कि सिचुएशन क्या है वो आपके सामने एक्सप्लेन करूँगी। ये सिचुएशन जो है ये आपकी ज़िंदगी में कहीं पर भी प्ले हो रही हो सकती है, करियर में भी हो सकती है, रिलेशनशिप में भी हो सकती है, किसी और जगह पर भी सूरत हाल इस किस्म की कोई डेवलप हो सकती है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये जज करना या ये समझना है कि अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है और ये सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में मौजूद है तो आपको क्या करना चाहिए। और मेरा ज़्यादा फोकस जो है वो इसी बात के ऊपर रहेगा कि अब करना क्या चाहिए। एक बात ये, दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये ज़रूरी नहीं होता, चूँकि ये जनरल रीडिंग्स हैं तो ये ज़रूरी नहीं होता कि सारी की सारी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। ये ज़रूरी नहीं होता कि हर मंथली, हर वीकली, हर मिड मंथली जो है वो आपके साथ रेजोनेट करे। सो जितनी रीडिंग रेजोनेट करती है, जो उनसे मैसेजेस रेजोनेट करते हैं वो आप लें और बाकी को इग्नोर कर दें। इसी तरह जिस महीने, जिस हफ्ते रीडिंग आपके साथ मैच कर रही है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रही है तो आप उसको इग्नोर कर दें। ज़बरदस्ती अपने साथ चीज़ों को मैच कराने की कोशिश मत किया करें, ये भी बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास जो ऑरिकल डेक है उसमें 3 कार्ड मेरे पास मौजूद हैं। गिव इट टू गॉड, टेक अ ब्रीदर और टेक बाइट साइज स्टेप्स। ऑलरेडी लियो जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी में जो टाइम पीरियड पिछला चल रहा है, जो कि अप्रैल का भी हो सकता है, अप्रैल से पीछे भी हो सकता है, कुछ मामलात आपकी ज़िंदगी में ऐसे हैं जिनमें आपका ज़ोर नहीं चल रहा और बावजूद कोशिश के चीज़ें उस तरह से नहीं डेवलप हो रही जैसे आप डेवलप करना चाह रहे हैं। अब ये कहाँ हो रहा है, करियर में हो रहा है, रिलेशनशिप्स में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये आपको ख़ुद देखना है। सो चीज़ें जो है वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं डेवलप हो रही थी। आपने काफ़ी टाइम पीरियड में कोशिश की है, पूरी से अपनी कोशिश की है। अब जब नहीं हुआ है तो आपने उस चीज़ को यूनिवर्स के हवाले कर दिया है और उसके ऊपर एफ़र्ट करना जो है वो बेसिकली छोड़ दिया है। होता क्या है कि अगर एक सर्टेन लेवल तक हमने कोई काम करने की, किसी शख्स के साथ ताल्लुक़ बनाने की कोशिश कर ली है लेकिन आगे से रिस्पांस पॉजिटिव नहीं आया, तो उसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। या तो वो चीज़ ही हमारे बेनिफिट में नहीं है, ठीक है, और या फिर अभी राइट टाइम नहीं आया कि वो चीज़ उस तरह से हो सके जैसे हम करना चाह रहे हैं। हर 2 सूरतों में बेहतर अप्रोच जो है वो यही होती है कि आप उसको थोड़ी देर के लिए सेट असाइड कर दो और जो दूसरे डेली के मामलात हैं आप उनकी तरफ अपना फोकस जो है वो बना लो। दूसरा कार्ड जो है वो यहाँ पे टेक अ ब्रीदर का कार्ड है। अगेन, जो काम आप कर रहे हैं, जो भी आपका लाइफस्टाइल है, जो भी आपकी रूटीन है, उसको फॉलो करें। और अच्छा, इसमें भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव अप्रोच जो है वो नहीं है। जो नॉर्मल आपके काम हैं, मतलब बाज़ वक़्त क्या होता है कि हमारी मर्ज़ी की चीज़ नहीं हो रही होती तो हम अपने आप को काम में बहुत ज़्यादा उलझा लेते हैं। ये भी नहीं करना, ठीक है। अपने नॉर्मल रूटीन रखें, अपने रेस्ट का ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का, अपनी वेलबींग का ख्याल रखें। इस मामले को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें जिस मामले की हम बात कर रहे हैं, और जो यूजुअल काम है आपके, दोस्तों के साथ मिलना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, मूवीज़ देखते हैं अगर आप तो वो, अगर आप कहीं घूमने फिरने जाते हैं वो, दोस्तों के साथ टाइम, मतलब जो भी आपके एक नॉर्मल कैजुअल लाइफ आपकी है आप उसको फॉलो करें और इस मामले को फ़िलहाल सेट असाइड कर दें। टेक बाइट साइज स्टेप्स। मौका आएगा, सिचुएशन बेहतर होगी, चीज़ों में, हालात में तब्दीली आएगी, लेकिन तब तक के लिए आप अपने ऊपर फोकस्ड रहें। और दूसरी बात ये कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि अब लेट्स से ये करियर के मामलात हैं फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के लिए, तो हमारे इर्द गिर्द वाले लोग जो होते हैं, इसमें हमारे पेरेंट्स भी हैं, सिबलिंग्स भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, इर्द गिर्द सब आंटीज़ अंकल्स बार बार हमें कहेंगे, बार बार हमें पुश करते हैं कि भाई तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया, वो तुम्हारे साथ के लोग देखो कहाँ पहुँच गए।
ٹھیک ہے، سیم شادی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، تمہارے ساتھ کے سب لوگوں کی شادیاں ہو گئیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تم وہیں پہ ہو. تو کوئی اس کارڈ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ریگولر جو لائف پیٹرن بنا ہوا ہے سوسائٹی کا ہر کوئی اس کو ہی فالو کرے. اگر آپ اپنی پیس سلو رکھ رہے ہیں یا حالات اس قسم کے ہیں جن کی وجہ سے آپ کی پیس جو ہے وہ سلو ہے، ترقی کرنے کی رفتار کم ہے، ریلیشن شپ نہیں بن پا رہے ہیں، گروتھ ابھی نہیں ہو رہی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل بات یا اصل امپورٹنس جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کام کرتے رہیں، ہم کوشش کرتے رہیں، ہم ایفرٹ کرتے رہیں، چاہے سلو ہو. ہر ایک کی سپیڈ جو ہے وہ فرق ہوتی ہے، ہر ایک کا کام کرنے کا انداز فرق ہوتا ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی حساب سے زندگی میں کام کرنا ہوتا ہے. تو آپ نے اپنی سپیڈ کو مینٹین رکھنا ہے. اس کے لیے اگر آپ یوزول روٹین سے سلو نظر آتے ہیں لوگوں کو اور لوگ آپ کو باتیں کرتے ہیں، اس کو اگنور کر دیں. آپ اس میں پریشان ہونے کی، فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب جب یہ ایک صورتحال ہے جو کہ یہاں نظر آ رہی ہے، اور اس مہینے جو 2 میجر چیزیں ہیں، ایک تو آپ کو روٹین کو فالو کرنا ہے، جو معاملہ آپ کے ذہن میں سوار ہے پچھلے کافی عرصے سے، اور آپ نے اس کو یونیورس کے حوالے کر دیا ہے. اگر نہیں کیا ہے تو کر دیں، اور اگر کر دیا ہے تو فی الحال اس کو سیٹ اسائڈ کر دیں. اور جو ریگولر لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، اگر آپ ان سے پیچھے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اٹس اوکے، ہو جائے گا، سب صحیح ہو جائے گا وہ. اب ہم آ جاتے ہیں انہی تھیمز کے ساتھ، اور ٹیرو میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. اچھا، اس ٹائم کے اوپر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ کنفیوزڈ ہیں، اور آپ کے سامنے پکچر کلیئر نہیں ہے، آپ کے سامنے حالات سب کھل کے آپ کے سامنے نہیں ہے. اس میں لوگ بھی انوالو ہو سکتے ہیں کہ آپ کو لوگوں کی سمجھ نہیں آ رہی. اس میں اوور آل انوائرمنٹ ہو سکتا ہے کہ کلیئرٹی نہیں ہے. اس میں کوئی ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے، ڈیزیز کا فیکٹر بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بیمار ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ مل کے ہم کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں، پھر سمجھ نہیں آتی ہے کہ اب کیا ہوگا. کوئی بات ایسی ہے جو آپ کے ذہن میں ہے اور آپ اس کے اوپر ڈاؤٹ فل ہیں، انشور ہیں، انکلیئر ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کرنا چاہیے. یہ لوگوں کا بیہیویئر ہو سکتا ہے، یہ اوور آل انوائرمنٹ ہو سکتا ہے. اچھا، یہ سچویشن ایسی ہے جس کے بارے میں جو آپ کنفیوزڈ ہیں، تو یہ سچویشن ایسی ہے جس کے اوپر کافی زیادہ کام کیا گیا ہے، کافی زیادہ فوکس رہا ہے آپ کا. یہ تقریباً آپ کہہ لیں 3 مہینے سے لے کے 3 سال تک کی بات ہو سکتی ہے. اور اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ پریکٹس کی ہے، کورسز بھی کیے ہیں، چیزوں کو سمجھا ہے، لوگوں کے ساتھ مل کے کام بھی کیا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی کولیبریشن یا کوئی نہ کوئی پارٹنرشپ ایسی ہے جو کہ اس ٹائم پہ ڈاؤٹ فل ہے. اور یہ بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ جن کے ساتھ آپ نے مل کے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ جن کے ساتھ آپ نے مل کے کام کرنا ہے، یا تو آپ کو ان کا بیہیویئر سمجھ نہیں آ رہا، جن کے ساتھ مل کے تعلق بنانا ہے، یا تو آپ کو ان کا رویہ سمجھ نہیں آ رہا، یا ان کے پرابلمز آپ کو سمجھ نہیں آ رہے. تو یہ مہینہ ایک جو ہے وہ کم از کم ایسا ہے جس میں سچویشن جو ہے وہ انشور ہے، انکلیئر ہے آپ کے لیے. اس سے پہلے صورتحال جو ہے وہ یہ رہی ہے کہ یہ پرسن جو ہے وہ جو کہ اس ٹائم پہ اگر آپ کسی خاص شخص کو اگر آپ کے ذہن میں ہے، ریگارڈلیس کہ آپ کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے، ریگارڈلیس کہ رومانس ہے، ریگارڈلیس کہ کوئی جاب کے اوپر تعلق ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس سے پہلے نظر یہ آتا ہے کہ یہ پرسن جو ہے یہ آپ کے ساتھ اس کی کافی اچھی ریپو تھی، اور انہوں نے ہی شاید صورتحال انیشیٹ کی تھی. اٹس ناٹ دیٹ کہ آپ نے انیشیٹو لیا تھا، انہوں نے ہی صورتحال انیشیٹ کی تھی اور معاملات جو ہے وہ آپ کے ساتھ آگے بڑھانے کی کوشش کی تھی. اس ساری صورتحال میں پچھلے 6 مہینے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں جو کہ آپ دونوں کے درمیان میں صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے. لیکن اب معاملہ جو ہے وہ آپ کا کنفیوزڈ ہے اس پرسن کے رویے کی وجہ سے یا دیگر معاملات کی وجہ سے. تو اب جب کہ ایک بات تو آپ کو اصل میں کنفیوژن اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو رسپانس کیا دینا ہے، کنفیوژن اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کا رسپانس آنا بند ہو گیا ہے، کوئی بھی بات جو ہے وہ ہو سکتی ہے.
اور ضرورت اس امر کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اب آپ ان کی طرف جو ہے وہ ہاتھ بڑھائیں، یا آپ ان کی طرف جو ہے وہ معاملات کو بہتر بنانے کے لیے آپ کی طرف سے اب انیشیٹو لیا جائے۔ آپ کو ضرورت ہوگی اس بات کی کہ جو ان کی اپروچ تھی، یا جتنی سینسٹیولی یا جتنے کانشیسلی انہوں نے آپ کو اپروچ کیا تھا، اس سے بہتر انداز میں، اس سے آگے بڑھ کے، اس سے ایک درجہ آگے جا کے آپ معاملات کو ان کے ساتھ ڈیل کریں، ایک درجہ آگے بڑھ کے صورتحال کو ٹیک اپ کریں۔ اچھا، یہ بات یاد رکھیے گا کہ دوسرے پرسن کی طرف سے ریزسٹنس کا فیکٹر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، 7 آف وانڈس یہاں موجود ہے، ریزسٹنس کا فیکٹر نظر آ رہا ہے، اور یہ ریزسٹنس یہ بات شو کر رہی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ اتنی جلدی اور اتنی تیزی سے حل نہیں ہوں گے۔ اسی لیے یہاں پہ جو کارڈ ہے وہ امپورٹنٹ نظر آ رہا ہے، ٹیک بائٹ سائز اسٹیپس۔ یہ مت کیجئے گا کہ ایک دم سے سب جا کے آپ ان کے اوپر پریشرائز کریں کہ سب ٹھیک کریں، سب ٹھیک کریں، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ عرصہ، کم از کم یہ فرسٹ 15 ڈیز یا فرسٹ 3 ویکس ہو سکتے ہیں جس میں آپ کو معاملات پہلے تو سمجھ نہیں آ رہے۔ اس دوران تو ٹیک اے بریدر کا کارڈ ہے، آپ ریسٹ کریں، زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں، حالات کو بہتر کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے غور کریں، سمجھیں۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ٹیک بائٹ سائز سٹیپس۔ لیکن اب کی بار جو آپ ان کو اپروچ کریں، جس طرح سے آپ ان کو کانٹیکٹ کریں، وہ آفر یا وہ بیہیویئر جو ہے وہ پہلے کے نسبت زیادہ بہتر، زیادہ ریلائبل، زیادہ سیٹسفائنگ ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر صورتحال میں مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ بہتری آئے گی، لیکن بہرحال آپ کو اپنی گیم کو بڑھانا پڑے گا، اور یہ پرسن اتنے آرام سے نہیں مانے گا، اس کو منانے کے لیے بھی آپ کو تھوڑا سا تردد کرنا پڑے گا۔ اب جو بھی ریزن بنی ہے اس دوران، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کو بیسیکلی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا ہوا کیوں ہے، اور اس کے بارے میں بھی کانورسیشنز جو ہیں وہ ہونی چاہیے۔ اور آپ لیکن اگین پریشرائز مت کیجیے گا چیزوں کو اور حالات کو، اور آہستہ آہستہ ٹیک اپ کیجیے گا۔ یہ ساری سچویشن ہے لیوز کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ یہ آپ کی زندگی میں کہاں فٹ ان ہو رہی ہے، اور یہ 2 کارڈز اور ان کی ایڈوائس جو ہے وہ بہرحال آپ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر کے رکھیں اگر تو یہ صورتحال ہے آپ کے ساتھ۔ میں آپ کی فیڈ بیک کا انتظار کروں گی۔ نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔